عمر بن خطاب رضی اللہ، دیکھیے بڑی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ اب ان کے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے۔ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بعد ایسا کیجئے ولی عہد کے طور پر اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیجئے۔ دنیا کیا چاہتی ہے؟ کرسی، میرے بعد میرے بیٹے کو ملے، بیٹے کے بعد پوتے کو ملے، پوتے کے بعد پڑ پوتے کو ملے، کرسی کو دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لوگ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین، یہ جو کرسی خلافت ہے، کرسی حکومت ہے، ہمارے نقطہ نظر سے آپ کے بعد اس کرسی کا مستحق شخص اگر کوئی ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر کو ولی عہد بنا دیجئے اور مسلمانوں سے عہد لے لیجئے کہ میرے بعد عبداللہ بن عمر خلیفہ ہوگا۔ حضرت عمر سہم گئے، ڈر گئے، وہ خود خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں آخرت کی جواب دہی کے تصور کو لے کے کانپ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کرسی سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر ہمیں عہدہ ملتا ہے ان میں سے کوئی بھی شخص کل حشر کے میدان میں ہمارے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر خود ڈرے سہمے تھے، میں نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی پتہ نہیں کہاں تک میں نے صحیح طریقے سے سنبھالی ہے، اور دیکھا کہ اب بیٹے کا نام آ رہا ہے، یہ بار خلافت اور یہ بار امانت ان کے بیٹے کے ناتواں کندھوں پر آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا، لوگوں تم لوگ خلافت کے لیے اس شخص کا نام لے رہے ہو جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، جس کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عہد نبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دے دی تھی بیوی کو، حالت حیض میں طلاق دینا منع تھا، پیارے نبی نے کہا رجوع کرو اور حالت طہر میں طلاق دو۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ ان کے فرزند بڑے لائق ہیں، فائق ہیں، قابل ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی آخرت کو بنانا چاہتے تھے، آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، اسی لیے جب عبداللہ بن عمر کا نام لوگوں کی زبانی سنا تو کہنے لگے جس کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ خلافت کی ذمہ داری کہاں سے سنبھالے گا؟ یہ وہ نسلیں تھیں جو آخرت کے لیے جیتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک بات نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹی لا تلبس الذهب، میں کہہ رہا ہوں آخرت کے لیے جینے والی نسلیں، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ابو ہریرہ کہ بیٹا دنیا میں سونا مت پہنو، سونے کا زیور مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل قیامت کے روز آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ کسے بول رہے ہیں؟ بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا سونا پہننا ناجائز ہے کیا عورت کے لیے؟ عورت نہیں پہنے تو کون پہنے گی سونا؟ وہ تو جائز ہے، سونا ہے ہی عورت کے لیے، زیور ہے ہی عورت کے لیے، پر یہ وہ باپ اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی پہنے، اوڑے، سورے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، پر یہ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ یہ زیور، یہ سونا، اس راستے سے عورتیں بعض فتنوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ زیور بسا اوقات خواتین کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ جب ایک عورت زیور پہنتی ہے زینت کے لیے نہیں، اس جذبے سے پہنتی ہے کہ آج فلاں مجلس میں جا رہی ہو، فلاں خاتون بھی آ رہی ہے، زیور پہن کے جاؤں گی اور اس کے سامنے اپنی حیثیت بتاؤں گی۔ دوسروں کو جلانے کا ذہن، رشتہ داروں کو جلانے کا مزاج، غریبوں کے سامنے اترانے کا مزاج، یہ زیور کی وجہ سے عورتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باپ ابو ہریرہ جو اپنی بیٹی کی آخرت کی فکر کر رہا اپنے بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا سونا ہی مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سونا کل قیامت کے روز آگ کے شعلوں کی شکل میں نہ آئے۔ یہ آخرت کے لیے جینے والی نسلیں تھی، اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کا انداز زندگی ہی الگ ہوتا ہے، ان کا انداز زندگی ہی جدا ہوتا ہے، ان کا طور طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے جینے والوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، آخرت کے لیے جینے والوں کے فیصلے ہی الگ ہوتے ہیں۔ اور ہم صرف مردوں کی مثال دے رہے ہیں،
ان نسلوں کی خواتین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اللہ، وہی تقوی، وہی جذب عمل، وہی معیار بندگی، وہی قوت ایمانی جو مردوں کے اندر تھی، خواتین بھی مردوں سے کچھ کم نہ تھی۔